ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستانی ایٹم بم کا خالق تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہیں پھیپھڑوں میں تکلیف کے باعث ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی اہم کردار تھا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر قدیر خان نے ہی کی تھی۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ 1 اپریل 1936 کو موجودہ بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالرجی میں ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر 1976 میں پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت کم اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1996 کو اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشانہ امتیاز سے نوازا۔ اس سے قبل انہیں 1999 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں 3 صدارتی ایوارڈز ملے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی۔ ان کی نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی نے پڑھائی۔ وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور عسکری قیادت نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ تیز بارش کے باوجود فیصل مسجد کے اندر اور باہر سڑکوں پر لاتعداد لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ مسجد کے باہر کم سے کم 1 میل تک لوگ مسجد کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے، جو رش کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثابت کیا کہ یہ قوم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین اسلام آباد کے H8 قبرستان میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ تاریخ انہیں ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔